میرے اور آپ کے آقا، ساری کائنات کے آقا، امام الانبیاء، سید القونین، تاجدار مدینہ، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے. آپ اللہ کے آخری نبی بن کر آئے. لیکن جب شان کی بات آتی ہے، مقام کی بات آتی ہے، مرتبے کی بات آتی ہے، تو جولیا کے غیور مسلمانوں، ہمارا نظریہ ہے رب محمد کی قسم ساری کائنات کو ایک طرف کر دیا جائے، ہمارے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. میرے آقا امام الانبیاء، سید القونین، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. ترتیب کے اعتبار سے اللہ نے ہمارے نبی کو آخری بنایا. ترتیب کے اعتبار سے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا. لیکن شان اور عظمت کا کیا کہنا. میرے قابل احترام دوستو، معراج کی رات رب کائنات نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا. سارے نبی مسجد اقصی میں آ گئے. رب کائنات نے اپنے محبوب کی عظمت کو بلند کرنا چاہا، اپنے محبوب کے شان کو دنیا والوں کے سامنے رکھنا چاہا. رب کائنات نے تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع فرمایا. اب جبریل امین کو حکم دیا، جبریل جی رب جلیل، اب جانا میرے محبوب کو لے کے آ، میں دنیا والوں کو بتاؤں. دنیا والوں، یہ میرا وہ محبوب ہے، یہ وہ میرا لاڈلا پیغمبر ہے جس کو بھیجا تو میں نے سب کے بعد ہے، لیکن اس کو شان میں نے سارے پہلوں سے بھی زیادہ عطا کیا ہے. جبریل امین آئے. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں حتیم کعبہ کے اندر. اب جبریل امین سرکار دو عالم کو جگانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اللہ کے محبوب جی جبریل ذرا تیاری فرمائے نا، رب کائنات آج آپ کی عظمت کو بلندیاں دینا چاہتے ہیں. رب کائنات نے جنت کی سواری کو بھیج دیا، جبریل کو دربان بنا دیا. سرکار دو عالم سواری پہ سوار ہو گئے. اب جبریل میرے آقا کی سواری کی رسی پکڑ کے آگے آگے چلتا ہوا آ رہا ہے. مسجد اقصی آ گئی. مسجد اقصی میں رب کائنات نے تمام انبیاء کو جمع کر دیا. انبیاء کی صفیں بن گئیں. رب کائنات نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل، آذان پڑھنا. آذان ہو گئی، اقامت ہو گئی. اب رب کائنات نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل، اب میرے محبوب کو مصلی پہ لے کے آنا. میرے قابل احترام دوستو، ذرا دیکھیے نا، آج ان صفوں میں اللہ کا وہ پیغمبر بھی ہے جسے اللہ نے ابو البشر بنایا، ساری انسانیت کا باپ بنایا. ان میں وہ بھی ہے جسے اللہ نے آدم ثانی بنایا. ان میں وہ بھی ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. ان میں وہ بھی ہے جس کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا. سارے نبی موجود ہیں. رب کائنات نے فرمایا،
جبریل کوئی شک نہیں ہے تو سارے شان والے، لیکن میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا والوں میں نے اپنے محبوب کو ان شان والوں کا بھی امام بنایا ہے تو سارے شان والے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ میرے آقا امام الانبیاء سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب کائنات نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ میرے محبوب آج دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ میرا وہ محبوب ہے جس کو میں نے سارے نبیوں کا بھی امام بنایا، سارے شان والوں کا بھی امام بنایا، مقام والوں سے سب سے اونچا مقام میں نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور جو اس کو عظمتیں عطا کی پوری کائنات مل جائے تو اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نام کیسا دیا؟ فرمایا اس کا تو میں نے نام ہی ایسا رکھا، نام دیا محمد۔ کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ سب کہہ دیں محبت سے، کیا نام ہے؟ محمد۔ اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا محمد کا معنی ہے تعریفوں والا۔ محمد کا کیا معنی؟ محمد اللہ نے نام ہی ایسا دیا، پیارے تیرا نام ہوگا محمد، معنی ہوگا تعریفوں والا۔ میرے سونے میرے پیارے محبوب، اگر کوئی تیری تعریف نہیں کرنا چاہے گا پھر بھی اس کی زبان سے میں تیری تعریف ضرور کرواؤں گا۔ محمد کا معنی ہے تعریفوں والا، اور میں اس کو اپنے انداز میں یوں کہا کرتا ہوں، لوگوں محمد اسے کہتے ہیں جس کے چہرے کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی زلفوں کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی آنکھوں کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں لوگوں جس کے سینے کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کے پسینے کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کے پیارے مدینے کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی ذات کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر بات کی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں لوگوں جس کی ساری جماعت کی تعریف ہو، اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی ازواج کی بھی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کی بنات کی بھی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں جس کے صحابہ کی بھی تعریف ہو، جس کی اہل بیت کی بھی تعریف ہو، محمد اسے کہتے ہیں لوگوں جس کی تعریفیں فرش پہ سارا جگ کرے اور عرش پہ خود رب کرے، اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، اتنی عظمتیں، اتنا شان، اتنا مقام اور مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ پیارے آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند اس دنیا میں تشریف لے کر آ گئے، اور کیسا منظر ہے جب حضور آ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، ابو بھی کوئی نہیں، ابو اس دنیا سے چلا گیا، آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے در یتیم بنا کے بھیجا۔ کل کوئی یہ نہ کہے ابو کی وجہ سے اسے مقام مل گیا، کل کوئی یہ نہ کہے اس کا باپ بڑی شان والا تھا، اس کی وجہ سے اس کو بھی عزتیں مل گئیں۔ فرمایا یہ تو یتیم بن کے آئے گا اور دنیا والوں کو دکھاؤں گا، دنیا والوں مجھے کہتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر،
بارے میں کہتے ہیں کہ رب وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. آؤ دیکھو یہ وہ یتیم ہے، اس کا ابو دنیا میں نہیں، لیکن میں نے کیسا مقام دیا، پوری کائنات میں کوئی اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ والے نے یہیں پہ کہا نا، واہ میرے پروردگار اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اللہ کی شان ہے نا، اللہ نے اس یتیم کو ایسی عظمت عطا فرمائی، پوری کائنات میں اس کا ثانی کوئی نہیں بنایا. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایسا مثالی بنایا اپنے محبوب کو. ایک شاعر اپنے ذوق میں کہتا ہے، مزمل مدثر دے پھلاں دا سہرا، مزمل مدثر دے پھلاں دا سہرا، سب تو ود کے بنایا محمد دا چہرہ. پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ مزمل مدثر دے پھلاں دا سہرا، سب تو ود کے بنایا محمد دا چہرہ. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا.